السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جنید تو مجھے پا کر خوش تھے، لیکن اماں جی کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ انہیں جنید کے لیے ایسی ہی خوش مزاج محبت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی جیسا کہ رباب ہے۔ زندگی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں رواں دواں تھی۔ امی جی اور جنید مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ جنید ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ہم 3 افراد تھے اور چوتھا میرا دیور جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں لاہور رہتا تھا۔ اس کا آنا جانا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ اپنی پڑھائی کی مصروفیات میں گھر کی باتوں پہ کم ہی دھیان دیتا تھا۔ میری بہت عزت کرتا تھا، مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ ہمارا کم تنخواہ میں بھی اچھا گزارا ہو رہا تھا، لیکن جب یکے بعد دیگرے شانزا اور حماد ہماری زندگی میں شامل ہو گئے اور اخراجات بڑھتے چلے گئے تو جنید پریشان رہنے لگے۔ اسی دوران مجھے یکے بعد دیگرے اپنے والدین کی جدائی کا دکھ بھی سہنا پڑا۔ امی کو شوگر کے مرض نے آ لیا تھا، اس کی وجہ سے کھونا پڑا۔ ابو کو ہارٹ اٹیک نے لمحہ بھر کی مہلت نہ دی۔ یہ دور مجھ پر بہت کٹھن تھا۔ دن رات آنسو بہانا میرا معمول ہی بن چکا تھا۔ میرے دن رات ابو امی کو یاد کرتے گزرتے۔ میں اب بھی سوچتی ہوں کہ جنید کی بے پناہ محبت اور اماں جی کی خصوصی توجہ شفقت نہ ہوتی تو میں غم کی اس دلدل سے کبھی نہیں نکلتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے امی ابو کی جدائی قبول کر لی تھی۔ اس میں میرے دیور راحیل بھائی کی محبتوں کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ میرا دیور جسے میں بھائی ہی بلاتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہر روز میری خبر گیری کے لیے آ جاتے۔ حالانکہ بھائی کے امتحانات کے دن بھی قریب تھے، پھر بھی راحیل بھائی میری خبر کرتے رہتے۔ آ نہ سکتے تو فون پر پوچھ لیتے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بھائی کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی۔ اس نے وہاں پر اچانک ایک دن کسی سے شادی کر لی تھی۔ جنید کو پتہ چلا تو خفا ہوئے، لیکن پھر میرے منانے پر مان گئے۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ بھائیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بہنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن راحیل بھائی کے لیے یہ قول غلط ثابت ہو گیا تھا۔ میں تو راحیل بھائی کو بہت عزیز رکھتی تھی۔ اب یہی میرا میکا تھا۔ بچے بڑے ہونے لگے تھے تو جنید کا باہر جانے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دراصل انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ انہیں اچھی جاب مل سکے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان میں رہنا ان کے نصیب میں نہیں، جیسے کوئی بیرونی طاقت انہیں وہاں تک کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ جنید کے جانے کے بارے میں سوچتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ میں جنید کی محبتوں کے بنا کیسے جی پاؤں گی؟ میرے لیے تو جنید کی محبت پانی اور ہوا جیسی تھی۔ اماں جی جانے خوش تھیں یا نہیں، لیکن انہوں نے جنید کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسی کوئی مزاحمت میں نے بھی نہیں کی تھی، لیکن میرے اندر شدید قسم کی کشمکش جاری تھی۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بچے اسکول کی عمر تک پہنچ چکے تھے، مگر ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ایک اچھے اسکول تو چھوڑ کسی درمیانے اسکول میں داخلہ کروا سکتے، جبکہ اپنے بچوں کے لیے ہمارے خواب بہت اونچے تھے۔ جنید کے جانے کے بعد میں بہت اداس تھی۔ گھر خالی خالی لگتا، ہر جگہ مجھے جنید کی صورت نظر آتی۔ اماں جی ہر وقت خاموشی سے لیٹی رہتی۔ ان کی بھوک کم ہوتی جا رہی تھی، وہ بھی پریشان سی رہتی تھی۔ جنید نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، میرا بچہ کیسا ہوگا؟ پردیس میں بس ہمہ وقت اسی سوچ میں ڈوبی رہتی۔ بچے بھی گمسم رہنے لگے تھے۔ آخرکار مجھے ہی خود کو سنبھالنا پڑا۔ گھر کی روٹین واپس لانے کے لیے میں نے کوششیں شروع کر دی۔ قربانی گھر کی مالکن ہی دیتی ہے۔ راحیل بھائی روزانہ آتے اور مجھے سمجھاتے، سو خود کو سنبھال کے ایک بار پھر خود کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اماں جی کی بھی خبر گیری کرتے، وہی روٹین شروع کر دی جو جنید کے یہاں ہونے پر تھی۔ میری کوششوں سے جلد ہی گھر کا ماحول سیٹ ہو گیا۔ اماں جی بھی ہنسنے بولنے لگیں، بچے بھی اپنے کھیل کود میں پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران جب بھی جنید کا فون آتا تو گیا گھر کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ بچے مجھے جنید کی بات سننے ہی نہ دیتے، میرے ہاتھوں سے ریسیور کھینچتے۔ اماں جی کو تو موقع ہی نہ ملتا تھا بیٹے سے بات کرنے کا۔ وہ فون پر بات کرنے کی زیادہ شوقین بھی نہیں تھی۔ شروع میں انہوں نے 1-2 بار جنید سے خود بات کی تھی، اس کے بعد ہماری باتیں سنتی اور خوش ہوتی۔ بعد میں مجھ سے تفصیل پوچھتی،
رہتی میں ان کے پسند کے مطابق جوابات دیتی رہتی۔ مثلاً جنید وہاں بہت خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی بھی سخت نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں کر میری نماز کی پابندی بھی سخت ہو گئی ہے۔ ان میں سے بہت سی باتیں میں خود سے کہہ دیتی اور اماں جی میری ان باتوں سے خوش اور مطمئن ہو جایا کرتی تھیں اور کئی کئی دنوں تک سرشار رہتی۔ حالانکہ جنید اپنے گھر کو، مجھے، اماں جی کو اور بچوں کو بہت مس کر رہے تھے۔ وہ مجھے بے تابیوں کی داستان سناتے تو ان کی آواز روحان سی ہو جاتی۔ میرے آنسو میرے دل کے اندر گرتے رہتے، لیکن میں اپنے لہجے کو حشاش پشاش بنا کر موضوع بدل دیتی اور بچوں کی شرارتوں کے قصے سنا کر ان کی افسردگی کو دور کر دیتی۔ میں اپنے بیتے دن یاد کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی نے مجھے میرے خیالات سے جگا دیا۔ دل اس قدر بجھ گیا تھا کہ کسی بات پر دل نہیں لگ رہا تھا، بس اکیلے رہنے اور رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ مگر میں فون سننے کمرے میں چلی گئی۔ اگر دو چار بار مزید بیل ہوتی، اماں جی آوازیں دینے لگتی، فون اٹھاؤ، کہیں جنید کا نہ ہو۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا، دوسری طرف راحیل بھائی تھے۔ بہن رباب کیسی ہو؟ بھائی کی نرم اور میٹھی آواز میرے دل کے اندر جھکڑ سے چلنے لگی۔ کوشش کے باوجود میرے منہ سے سسکی نکلی۔ آپ رو رہی ہیں بھابھی؟ ان کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ راحیل بھائی، آپ کو پتہ تو ہے، آپ میرے درد کو جانتے ہیں۔ پھر بھی وہ سسکتے ہوئے بولی۔ راحیل بھائی کچھ نہ بولے، ایک سرد آہ ان کے ہونٹوں سے پھسل گئی۔ میں نے صحن کے کونے میں تخت پوش پر بیٹھے اماں جی کو دیکھا۔ بچے بھی ان کے قریب بیٹھے کھیل رہے تھے، ساتھ ساتھ شور مچا رہے تھے۔ میری آواز ان تک پہنچی مشکل تھی۔ راحیل بھائی کہہ رہے تھے، رباب کیا بچوں کے سلسلے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں بھائی، میں سسکیوں کے درمیان رک کر بولی۔ آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتی، زندہ نہ رہتی۔ لیکن راحیل بھائی یہ سب کچھ، یہ کب تک چلے گا؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کچھ پتہ نہیں، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ راحیل بھائی کی آواز بھی روحان سی ہو گئی۔ میں مزید خود کو سنبھال نہیں سکتی۔ اگر راحیل بھائی سے مزید بات کرتی تو میری چیخیں نکل جاتی اور وہ راز فاش ہو جاتا جو کسی انمول اور قیمتی شے کی طرح میں نے اپنے دل میں سنبھالا ہوا تھا۔ دوپہر کو اماں جی اور بچوں کو معمول کے مطابق کھانا کھلا کر میں اسٹڈی روم میں آ گئی۔ اماں جی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ بچوں کو میں نے اپنے کمرے میں سلا دیا تھا، گھر خالی تھا۔ میں برآمدے میں بیٹھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ جنید آ جائے، جنید پلیز آ جائے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے جو وعدہ مجھ سے لیا تھا، میں اس کا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی ہوں، مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ جنید، میں نے اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا تاکہ آواز دور تک نہ جائے۔ اگر جنید سچ مچ فون کرتے اور میری یہ آہ و بکا سنتے تو شاید وہ اگلی فلیٹ سے واپس آ جاتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جاتے، لیکن وہ تھے ہی کہاں؟ وہ تو ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے جنید کی وہ آخری باتیں یاد آ گئیں۔ جنید آج سے چند ماہ قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ دن بہت اداس تھا، جانے کیوں میرا دل صبح سے بہت افسردہ تھا۔ اماں جی کسی کے گھر عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں اکیلی گھر میں تھی۔ کل ہی جنید سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھی، ہم کافی اچھے اچھے منصوبے بنا رہے تھے۔ میں بھی مسکرا مسکرا کر ان کی باتوں کی تائید کر رہی تھی۔ اس کے باوجود کہ میں نے کل جنید سے بہت باتیں کی تھیں، پھر بھی میرا دل اداس تھا۔ اور اسی وقت وہ بدقسمت فون آ گیا جس نے میری دنیا اندھیر کر دی۔ کسی کا فون آیا تھا جو بڑی تیزی سے بات کر رہا تھا۔ آپ مسز جنید بول رہی ہیں نا؟ جی ہاں۔ آپ کون؟ دیکھیں، جنید کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے بچنے کی کوئی چانسز نہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیجیے بات کیجیے۔ میں نہ سمجھتی کیفیت میں ریسیور کو گھونٹتی رہی۔ پھر جنید کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی۔ سنو رباب، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مرنے کے بارے میں تم اماں جی کو اور بچوں کو نہیں بتاؤ گی۔ میں یہ وعدہ راحیل سے بھی لے چکا ہوں۔ بولو رباب، وعدہ کرو۔ مجھ سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد تیز تیز آندھیاں چلنے لگی ہوں۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بولنا چاہا مگر میرا دم گھٹنے لگا۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے دور جا گرا۔ میں فرش پر گر گئی اور پھر مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ سامنے راحیل بھائی کھڑے تھے، ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بے قراری سے مجھ سے پوچھنے لگے، رباب میری بہن، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے خالی خالی نظروں سے راحیل بھائی کو
اداس چہرہ دیکھا۔ پہلے تو میں نہ سمجھی، بس ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح یہاں پہنچی ہوں۔ تو ایک چیخ مار کر وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھی اور راحیل بھائی کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکنے لگی۔ بتاؤ، بولو، کہاں ہے میرا جنید؟ جلدی سے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ میں دیوانگی کے عالم میں بیڈ سے اترنے لگی۔ راحیل بھائی نے کسی ننھی بچی کی طرح میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں اپنے آپ کو ان سے چھڑانے لگی۔ مجھے پر دیوانگی طاری تھی۔ بال کھل کر چہروں پر بکھر گئے تھے۔ راحیل بھائی میری وحشتوں سے گھبرا کر نرس کو بلا لائے۔ نرس نے راحیل بھائی کے ساتھ مل کر مجھے زبردستی بیڈ پر لٹایا۔ نرس چلی گئی تو راحیل بھائی رو کر بولے، رباب، ہمیں یہ حقیقت قبول کرنا ہوگی کہ جنید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج اس کو فوت ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں۔ اگر تم اسپتال میں نہ ہوتی تو آج وہاں ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، رباب، اب ہمیں جنید کے اس راز کو راز رکھنا ہوگا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اماں جی اسپتال میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے زبردستی گھر بھیجا ہے۔ وہ 2 روز سے تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی وہ سو نہ سکی۔ گھر میں بچے اکیلے ہیں، اس لیے سمجھا بجھا کر انہیں میں نے گھر بھیج دیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے بعد میں گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ اماں جی حیران تھی کہ میں اچانک اتنی زیادہ بیمار کیسے ہو گئی ہوں۔ وہ میرے لیے بہت پریشان تھی۔ دلاسے دینے لگی کہ پریشان مت ہوا کرو، جنید واپس آ جائے گا۔ کچھ ہی دنوں کی بات تو ہے، مگر اماں جی کو یہ کون بتاتا کہ بات تو اب عمر بھر کی ہو گئی ہے۔ بھائی کی بیوی ساتھی نے میرے اسپتال میں ہونے کے بعد میں بچوں اور گھر کو سنبھالا۔ کہتے ہیں کہ انسان بہت سخت جان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر اتنا بڑا زخم دیتا ہے تو اس کو سہنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ سو آہستہ آہستہ میں حواسوں میں آنے لگی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بڑی خبر کو اماں جی اور بچوں سے کیسے چھپاؤں۔ لیکن یہ جنید کی وصیت تھی۔ میری شادی کے بعد جنید اور راحیل بھائی ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست بن گئے تھے کہ جنید نے اس دوستی کو آزمایا اور بھائی سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کی موت کی خبر والدہ اور بچوں سے چھپائیں گے، اور وہ اب ہر روز جنید بن کر فون کرتے، بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے اور ہر ماہ ایک معقول رقم دینار بھی ان کے ذمہ داری بن گئی تھی۔ اور یہی بات میرے ذہن میں بوجھ بن کر سوار تھی کہ آخر کب تک وہ ہمارے اخراجات برداشت کرتے رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس اضافی ذمہ داری سے اکتا جائیں۔ راحیل بھائی کی بیوی سعدیہ بے پرواہ سی خاتون تھی۔ وہ کسی بات کی کھوج میں نہیں رہتی تھی۔ راحیل بھائی نے ان سے بھی بات چھپا لی تھی۔ وہ ہماری مالی مدد کرتے یا بچوں کے لیے تحفے تحائف لاتے۔ اماں جی کے ساتھ سعدیہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ سب جنید بھیجتے ہیں۔ میں اور جنید بھائی دونوں پریشان تھے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور ہم اسے کب تک جاری رکھ سکیں گے۔ ارشد بھائی نے بتایا کہ جنید کہا تھا، جب تک اماں جی زندہ ہیں یہ بات ہمیں چھپانی ہوگی۔ اماں جی کے بعد بچوں کے ذہنوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہوگا، اور تب تک بچے میری جدائی سے بہت مانوس ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے شاید وہ راحیل بھائی اپنی بات پوری نہ کر سکے اور آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر کہنے لگے، جنید یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ماں باپ کی جدائی کسی بھی عمر میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ کیا آپ ابھی تک اپنے امی ابو کی جدائی کو ابھی تک قبول کر پائی ہیں؟ وہ تو بچے ہیں۔ میں کچھ نہ بولی، آنسو بہاتی رہی۔ ہم دونوں جب بھی اکیلے ہوتے تو اسی ایشو پر بات کرتے، نتیجہ نکالے بغیر رو دھو کر الگ ہو جاتے۔ لیکن اس دن میں سیریسلی سوچنے لگی، محسوس کرنے لگی کہ اب اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ اس دن مجھے گھر کے لیے کوئی ضروری چیزیں لینی تھی۔ اماں جی سے اجازت لی اور گھر سے نکل آئی۔ قریبی خالی رکشہ مل گیا۔ مارکیٹ نزدیک ضرور تھی، مگر پیدل جانے میں بہت ٹائم لگ جاتا، سو میں اکثر رکشے میں چلی جاتی تھی۔ جب میرے پاس وقت ہوتا تھا تو پیدل چلے جایا کرتی تھی۔ پلک جھپکتے مارکیٹ آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے بغیر بچوں کے جوتے والے حصے میں چلی گئی اور حماد کے لیے چپل دیکھنے لگی۔ چپل خریدنے کے بعد میں نے لسٹ نکال کر باقی اشیاء خریدنے لگی اور شاپ سے نکالنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی مرد نے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سعدیہ تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ لفافے تھے۔ ارے سعدیہ، آپ اس طرح غیر متوقع! انہوں نے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ ہاں، میں اچھا ہوا تم سے یہاں ملاقات ہو گئی، ورنہ تم سچ مچ عید کا چاند بن گئی ہو۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ واقعی مصروفیت اتنی تھی کہ بھائی کے گھر جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ آپ جانتی ہیں نا کہ
کتنی ذمہ داریاں سر پر ہیں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرنے کو، لیکن موقع ہی نہیں ملتا. چلو آج تو موقع مل گیا، چلو ایک کپ کافی بیٹھ کر پیتے ہیں اور بات چیت بھی کر لیں گے. سعدیہ پیار سے بولی. اگرچہ میرے پاس سچ مچ ٹائم نہیں تھا، بچوں کے اسکول سے گھر آنے کا ٹائم بھی تھا اور اماں جی کو ٹائم سے کھانا بھی دینا تھا، لیکن سعدیہ کی پیاری بھری آفر کو ٹھکرانا میرے بس میں نہیں تھا. سو دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے ساتھ اسی مارکیٹ میں قائم ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئی. کافی کا آرڈر دینے کے بعد ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، مجھے آج سعدیہ کچھ بجھی بجھی سی لگی. وہ بڑی باوقار قسم کی خاتون تھی. ہر بات کے شروع اور آخر میں وہ ایک چھوٹا سا کہکا ضرور لگاتی، لیکن میں نے آج تک ان کا وہ کہکا نہیں سنا تھا. کیا بات ہے سعدیہ، آپ کس بات کو لے کر افسردہ ہیں؟ میں نہ رہ سکی اور ان سے پوچھ لیا. اس کی وجہ تمہارے میاں ہیں. سعدیہ کبھی کسی بات کو دل میں نہ رکھنے والی تھی. اس وقت بھی وہ اپنی حالت مجھ سے چھپا نہ سکی اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولی. کیا میں شدت سے چونک پڑی؟ مجھے سچ مچ بڑے زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ راحیل بھائی اور ندا کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. دونوں میں شاذ و نادر ہی ناراضی کا موقع آتا تھا. پھر یہ انہونی کیسے ہو گئی؟ میں سوالیہ انداز میں انہیں ایک دم دیکھ رہی تھی. وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا رباب، راحیل کو کیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ بہت بدل گئے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ راحیل بھائی آپ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں. میں حیرت سے بولی. یہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے. وہ پہلے والے راحیل تو رہے ہی نہیں. معلوم نہیں وہ اتنے زیادہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں، اور اگر میں اپنے لیے ایک سوٹ بھی خرید لوں تو وہ مجھے لیکچر دیتے ہیں. میں ہکا بکا ان کا منہ تکتی رہی تھی، جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کی اچھی خاصی کمائی ہے، ہمارے بچے بھی نہیں جو زیادہ خرچہ ہوتا ہو. اور اب تو تم مجھے جانتی ہو کہ میں فضول عورت نہیں ہوں. ہم دونوں بندوں کا کتنا خرچ ہوگا مہینے کے آخر میں؟ تمہارے بھائی نے سارے پیسے ختم کر لیے ہوتے ہیں. میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ نان اسٹاپ بول رہی تھی. تم نہیں مانو گی رباب، لیکن مجھے تو یہ کسی عورت کا ہاتھ لگتا ہے. یوں لگتا ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں پھنس گئے ہیں، تبھی تو پیسہ ان کے ہاتھوں کا میل بن گیا ہے. میں گمسم کسی گہری سوچ میں ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ وہ اپنے دل کا سارا بوجھ اتار کر اٹھ کھڑی ہوئی. کافی کے پیسے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی. میں جانتی ہوں نیلا، تم اپنے بھائی راحیل کو زیادہ عزیز رکھتی ہو اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، لیکن میری بات پر ضرور غور کرنا، کیونکہ میں غلط نہیں کہہ رہی. مجھے میرے خیالات میں الجھا چھوڑ کر وہ ریسٹورینٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پتھر کی بن کر رہ گئی ہوں. ہاں، میرے بھائی کا پیسہ ایک عورت کے چکر میں برباد ہو رہا تھا، لیکن وہ عورت کوئی غیر نہیں، ان کی بدنصیب بہن ہے، جس کے میاں نے اسے اتنی بڑی قسم لے لی ہے کہ ان کا گھر بھی داؤ پر لگنے لگا ہے. لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک عزم سے کہا. شاپنگ بیگ اٹھا کر ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی. اگلے دن راحیل بھائی میرے سامنے بیٹھے تھے. ان کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر انہوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. وہ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر بولے. رباب، تم کیا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں جنید سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں گا؟ لیکن راحیل بھائی، آپ کو یہ وعدہ توڑنا ہوگا، یہ ہم سب کے مفاد میں ہے. ہم مزید اس راز کو راز نہیں رکھ سکتے، لیکن رباب ہم اس راز کو مزید سے چھپائیں گے جب تک وہ زندہ ہے. ہم یہ راز اشکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، ورنہ کیا اماں جی اس غم کو سہ نہ پا سکیں گی. یہی سوچا تھا جنید نے، اور آپ نے بھی یہی سوچ رہے ہیں. لیکن مجھے دیکھے میری ساری زندگی پل بھر کا ڈھیر بن گئی، مگر میں پھر بھی زندہ ہوں. اماں جی بھی زندہ رہے گی. لیکن رباب، تم اچانک کیوں یہ راز اشکار کرنے پر تلی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ بس بھائی، میں آپ کا پیسہ خود پر، اپنی فیملی پر مزید خرچہ نہیں ہونے دوں گی. بس بہت ہو گیا. آپ کا پیسہ خود پر اور سعدیہ پر خرچ ہوگا. آخر میرا گلا رند گیا. آواز باہر آئی. اچانک قدموں کی
आवाज़ पर मैंने और भाई ने चौंक कर पीछे देखा और अम्मा जी को अपने सर पर देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मुझे ज़बरदस्त शौक लगा था अम्मा जी को देखकर, जबकि राहिल भाई को भी हालत मुझसे मुख्तलिफ ना थी। दोनों बहन भाइयों के पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि अम्मा जी बीमार हमारे करीब खड़ी बरसों की बीमार लग रही थी। वो अचानक बहुत बूढ़ी लग रही थी, उनके कंधे झुके हुए थे, वो बहुत बेबस, लाचार और टूटी ही लग रही थी। अम्मा जी मेरे कांपते होंठों से उनका नाम रुक रुक कर निकल रहा था। राहिल भाई के चेहरे पर एक नया रंग आ रहा था और एक चेहरा था, वो बात करने के काबिल नहीं थे, बस साकित बैठे अम्मा जी को तक रहे थे। कितनी देर हम तीनों के बीच खामोशी रही, इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ लाना लाजमी थी, लेकिन इस खामोशी को अम्मा जी की सिसकियों ने तोड़ डाला। मैंने तो कभी अम्मा जी की आंख में आंसू तक नहीं देखे थे। उनको बिलक बिलक कर रोते देखा मैं थर थर काँप रही थी, जबकि राहिल भाई अम्मा जी के साथ रो कर बुरा हाल हो रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं मर गई हूँ और सांस लेने के लिए काबिल नहीं रही। मेरी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया था और मैं पूरे कद से गिरने वाली थी कि अचानक ही अम्मा जी ने मुझे पकड़ लिया, मुझे थाम कर किसी अनमोल शे की तरह कुर्सी पर बिठा दिया और आंसुओं में डूबी आवाज़ में बोली, रुबाब जुनैद मेरी दुनिया था, वो मेरा बेटा ही नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई करीबी रिश्ता नहीं था। लेकिन वो कुछ देर के लिए रुकी और फिर आंसुओं से बुधी आवाज़ में बोली, लेकिन तुम लोग भी जो कर रहे थे वो भी गलत थे। राहिल बेटे की सोच अपनी जगह से जुनैद से किए हुए वादे की अहमियत तो है, लेकिन हकीकत से फरार भी तो नामुमकिन है। अपना लरसता कांपता हुआ हाथ मेरे सर पर वो रखते हुए बोली, ख्वाबों में जीना बहुत दिल फरेब होता है मेरी बच्ची, जब ख्वाब टूटते हैं तब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। सोचो तो, अगर कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते हैं कि जहाँ से मर्जी हमारे बाप को लेकर आओ, तो तुम क्या करती? अगर मेरा आखिरी वक्त करीब आ जाता तो मैं तुमसे कहती कि जुनैद को कहो कि फ़ौरन पहुँचे, मैंने उसे आखिरी बार देखना है। तो तुम क्या करती? वो फिर से फूट फूट कर रोए रही थी, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं रो रही थी, बल्कि मेरी चीखें, राहेल भाई का भी ज़ोर ज़ोर से रोना उनकी आवाज़ में शामिल हो गया था। आज मैं वाकई बेवा हो गई थी। चंद जुनैद सचमुच मेरी ज़िंदगी से निकल चुके थे, अभी तक झूठ मूठ से ही सही मगर मेरी ज़िंदगी में मौजूद थे। लेकिन मैं दुखी और गमज़दा होते हुए भी अंदर से मुतमईन थी कि बकौल अम्मा जी के हकीकत कितनी ही कड़वी ना हो, उसे कबूल कर लेना चाहिए। ख्वाबों में सारी उम्र रहा नहीं जाता और आज मैं सचमुच में जुनैद की बेवा ज़ोर ज़ोर से रो रही